مدرسہ سب کا ہے اور سبھی کی فلاح و بہبود اور بقا اور تحفظ کی ذمہ داری اور گارنٹی کی تعلیم مدرسوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کسی خاص طبقے کے لیے ہو، کسی خاص خاندان کے لیے ہو کہ آپ یہ جو ہے یہ اس پٹی کا قرآن ہے اور یہ فلاں خاندان کا قرآن ہے، اب ہم اس کا قرآن نہیں پڑھائیں گے، اس کا پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، قرآن سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، دین سب کا ہے، اور جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے وہ جگہ، وہ ادارہ وہ سب کا ہوتا ہے۔ شخصی ادارے اگر قائم ہو بھی جاتے ہیں تو تعلیم پھر بھی سب کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نسبت شخصیت کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو تعلیم ہوتی ہے وہ سبھی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کریم دیا، ہدایت کا سامان بنا کر کے دیا۔ اب ہمارے تعلق سے ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں۔ جتنی جس میں صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کر برباد کر دیا، بیکار کر دیا، تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان صلاحیتوں کو جو خدا نے ہمیں پیدائش میں عطا فرمائی ہے، ان صلاحیتوں کو اچھے ماحول میں رہ کر کے برقرار رکھا، تو یقین جانیے پھر ان صلاحیتوں سے ہمیں فیض پہنچتا ہے، اور وہ ایک تنہا شخص نہیں بلکہ وہ پوری قوم و ملت کے لیے ترجمان بن جاتا ہے، ان کی اصلاح و تربیت کا کام انجام دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بے گاری اور بیکار کے ماحول میں پھنس کر آدمی اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اچھے ماحول میں رہے۔ برے ماحول میں آدمی پھنس کر برا بن جاتا ہے، بھلا آدمی بھی اچھا خاصا بھلا اگر برا نہیں بھی بنے گا تو لوگوں کی نگاہوں میں تو یقیناً برا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ برے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، برے لوگوں کے پاس یہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کسی کی شخصیت کو جانچنا ہو تو ضابطہ یہ ہے کہ اس کے ہم نشینوں کو دیکھ لو، وہ کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے پاس اس کا تعلق ہے۔ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جیسے دوست ہوتے ہیں عام طور سے ویسا ہی ماحول بن جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ اطلاع دی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سلامتی لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیدائشی اعتبار سے کسی بھی گھر میں پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ کیوں نہ ہو، وہ پیدا کہیں بھی ہو، لیکن پیدائش کے وقت میں وہ بہت صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اچھی بری باتوں کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دے، نصرانی کا مطلب ہے انگریز بنا دے، او يُمَجِّسَانِهِ، یا آگ کو پوجنے والا بنا دے، وہ ان کے ماحول کے اوپر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ انسان تو پیدائش کے اعتبار سے بالکل صحیح سالم پیدا ہوا، صاف ستھرے ذہن کا پیدا ہوا، بڑا ہوتا جاتا ہے، گھر والوں کا ماحول اسے انہی جیسا بناتا چلا جاتا ہے،
یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی بن جاتا ہے عام طور سے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا عیسائی بن جاتا ہے، اور آگ کو پوجنے والوں کے گھر پیدا ہونے والا آگ کو پوجنے لگتا ہے۔ جیسا گھرانہ، جیسا ماحول، ویسا ہی ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بعض دفعہ یہ کہہ کر کے روکتے اور ٹوکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا ماحول برا ہو گیا اور تم فلاں اور فلاں کی مجلس میں جاتے ہو اور محفل میں جاتے ہو یا ان کے ساتھ گھومتے ہو۔ ہر آدمی اپنے بچوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کے اوپر نشانہ سادھتا ہے، کہتا ہے جی ہمارے کو تو فلانے نے بگاڑ دیا ہے، اور ہمارا بچہ تو بہت اچھا تھا، جب سے فلاں کے ساتھ لگا ہے، جب سے یہ اپنا وقت برباد کرتا ہے، وقت سے اسکول نہیں جاتا، ٹائم سے مدرسے نہیں جاتا، اور دوسرے کاموں میں بھی خلل پڑ رہا ہے، فلاں کے ساتھ لگنا لے اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جا رہا ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی بار اس کو کہہ لیا، آپ بھی ذرا سمجھا دینا، ان کے پاس نہ رہے، ان کے ساتھ نہ جایا کرے، وہ لوگ تو بہت خراب ہیں، ورنہ ایک دن آئے گا اسے بھی ایسا ہی بنا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی رہزنی میں اٹھا لیا جائے، ڈکیتی میں اٹھا لیا جائے، اور کہیں غنڈہ گردی میں اٹھا لیا جائے، کہیں لڑائی اور جھگڑے کا شکار ہو جائے، اور میاں وہ تو کھیلے کھائے ہیں، وہ تو بچ کر کے نکل آئیں گے، اور وہ تو ایسے اور ایسے ہیں، تم پھنس جاؤ گے، ہمارے پاس نہ ہے پولیس کو لگانے کے لیے بھی، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، وہ تو جھیل جائیں گے ٹکر، ان کے یہاں تو کام کاج ہے، کاروبار ہے، ان کے 2-3 بیٹے تو باہر رہتے ہیں، لاکھوں روپے مہینہ کی آمدنی ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ 4-6 بیگھے کھوڑ ہے، یہ بھی صاف چلے جائیں گے، بار بار تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں، پھر انہی کے پاس جاتے ہو، پھر انہی کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے بچے کو تو بڑا پارسا سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کے اوپر اتنی لمبی لمبی انگلی اٹھاتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو گھر بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں ڈال دے انگلی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی سنگت میں رہتا ہے، کسی کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، تو اس کا اثر اس کے اوپر یقیناً پڑتا ہے۔ بیڑی پینے والوں کو دوسرا آدمی بھی ایسا مل جاتا ہے جو بیڑی باز ہو، پتنگ بازوں کو پتنگ باز ملتا ہے، اور چوروں کو چور مل جاتے ہیں، جیب کتروں کی بھی ایک ٹولی ہے، ان کو بھی جیب کترے مل جاتے ہیں، اور عیاروں کو عیار، مکاروں کو مکار، تاش کھیلنے والوں کو تاش کھیلنے والے، ایسے لوگ ملتے چلے جاتے، ایک دوسرے کی صحبت سے ایک دوسرا اسی کی طرح بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر، اس کے طور و طریق کو اپنا لیتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اس جیسی ادائیں دکھانے لگتا ہے۔ اس لیے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی کو تم میں سے دھیان دینا چاہیے اس بات پر کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس لیے دوستوں پر نگاہ رکھنا، یہ تو شریعت میں بھی آیا ہے۔ بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں دوستوں کی وجہ سے، بڑا فساد آ جاتا ہے دوستوں کی وجہ سے، اور دوست کوئی کسی کے کام نہ آیا نہ آ سکے گا، نہ آیا نہ آ سکے گا۔ جب دبش پڑتی ہے تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ کوئی دوست دنیا میں بھی کسی کے کام نہیں آتا ہے، آخرت میں تو کوئی کسی کے کام کیا آئے گا۔ ایک مرحلہ آخرت میں تو ایسا آئے گا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھے گا لیکن دور بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، باپ بیٹے، اولاد، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور یہ میں نہیں بلکہ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، 30ویں پارے کی سورہ عبسہ میں آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دوستوں کو بھی دیکھتے رہیں،
کہ دنیا میں دیکھو ایک دن ہم پیدا ہوئے تنہا، چند دنوں ہم ایک ساتھ رہ لیں گے، لیکن جائیں گے تو تنہا جائیں گے۔ جب ہم آئے تنہائیوں سے آئے ہیں، ہمارا وہاں کوئی ساتھی نہیں تھا، ہم جائیں گے تنہائی کے گڑھے میں جا کے پڑ جائیں گے، ہم اٹھیں گے اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب بگل بجے گا، جب قیامت آئے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آپسی رشتے ختم ہو جائیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے باہم گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے۔ ڈر، خوف، ہراس، کپ کپی اللہ کی طرف سے ایسی طاری ہو جائے گی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا تک نہیں ہوگا۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقع پر حدیث پاک سناتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا، قیامت کے دن آدمی ننگے بدن اٹھایا جائے گا، کپڑا نہیں ہوگا۔ آج کپڑوں میں بیٹھے ہیں، ننگے ہوتے شرم آتی ہے، لیکن قیامت میں کوئی کپڑا کسی کے تن پر نہیں ہوگا۔ امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، ہر شخص ایک ہی حالت میں ہے، ننگے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ کپڑوں پہ بھی اتراتے ہیں، جوتوں پہ اتراتے ہیں، گھڑی پہ اتراتے ہیں، موبائل پہ اتراتے ہیں، کاروبار پہ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، گاڑیاں دکھاتے ہیں، میں فلاں کوالٹی کی لے کے آ گیا، میں فلاں کوالٹی کی لے کے آ گیا۔ آج مکان، بنگلے، ڈیزائننگ ان پہ اتراتے ہیں، قالین بچھا کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، اور تو ہی ایک اجنبی آیا ہے، اس دنیا پہ فخر کرتے ہیں جس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس دنیا پہ اتراتے ہیں۔ اور رب کہتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالی کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے جو اترانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو، فخر جتانے والا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ جب اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ لوگ دھتکارے ہوئے، ذلیل و خوار، مردود، بیکار اور بےہودے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی نظر کرم نہیں فرماتا ہے۔ اسباب اس طرح کے حالات بننے کے وہی دوستیاں غلط دوستیاں ہیں۔ لوگ آج تو کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک دن اللہ کے در پہ حاضر ہونا ہوگا، اور وہ اس طرح نہیں جیسے آج ہم آزاد بیٹھے ہیں، آج ہم آزادی کے ساتھ کہیں بھی گھوم لیتے ہیں، اس دن سب بندھن میں بندھے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے، تن پہ کپڑا، پیروں میں جوتا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتاً، ننگے بدن، عوراتاً، حفاتاً، حفاتاً، ننگے پیر، عوراتاً، ننگے بدن، غرلن، اور ختنہ کی کھال جو ختم ہو گئی تھی وہ بھی وہیں لگی ہوگی، اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ سارے ہی انسان، مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، بڑی بے حیائی، بے غیرتی کا دور ہوگا جب مرد و عورت برابر تنہا ننگے کھڑے ہیں، تو وہاں تو بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ ہو چلے گا۔ آقا نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا عجیب و غریب ہوگا، اتنی خاص سختی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کہاں پڑی ہوگی۔ آدمی اپنے برابر میں کھڑا ہے، کھانسنے کی تک آواز نہیں ہو رہی ہوگی۔ عجیب کیفیت، ڈر، خوف، وہ اللہ کا ڈر اس ٹائم آنکھوں سے دیکھ کر کے لگ رہا ہوگا۔
آج آپ کو بتایا جا رہا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یقین نہیں ہو رہا ہے، کل جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس دن یقین آ جائے گا۔ مولوی بھائی صاحب، دو دور انسان پر ایسے گزرتے ہیں کہ ایک کا یقین آنکھ کھلنے کے بعد آتا ہے اور ایک دور کا یقین آنکھ بند ہونے کے بعد آتا ہے۔ میں آپ کو دونوں مختصر لفظوں میں بتاؤں گا۔ ایک بات کا یقین آدمی کو آنکھ کھلنے کے بعد آتا ہے اور ایک بات کا یقین آدمی کو آنکھ بند ہونے کے بعد آئے گا۔ ایک بات وہ جس کا یقین آنکھ کھلنے کے بعد آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سو گیا، خواب دیکھنے لگ گیا، بہت گہری نیند سویا، خواب دیکھنے لگ گئے، بہت بڑا مالدار ہو گیا، بہت بڑی جائیداد کا مالک ہو گیا، یا سفر کر رہا ہے، جہاز میں سوار ہو گیا، ویزا آ گیا، ویزا اٹکا ہوا تھا، ویزا آیا، جہاز میں سفر کر کے اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے، وہاں جا کے اتر گیا، وہاں سے پیسے کما کما کے گھر بھیجنے لگ گیا۔ یہ اسے خواب دیکھ رہے ہیں سوتے ہوئے، خواب دیکھ گیا، شادی ہو گئی، بڑی اچھی گاڑی مل گئی وہاں سے، اور میں گاڑی چلاتے ہوئے بیوی کو برابر میں بٹھا کر کے سسرال جا رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن خواب دیکھ رہا ہے کہ شادی ہو گئی صاحب، بہت اچھے اچھے کھانے، اور قاری یامین صاحب نے میرا نکاح پڑھا دیا، اور ایسا ہو گیا۔ یہ خواب میں چل رہا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر پڑا ہے، وہ کھوڑی کھاٹ پر پڑا ہے، وہ کہیں نہ جانے کسان ہے تو کسی ٹویل کے ہو سکتا ہے اسی کوٹھے میں پڑا ہو، اور پتہ نہیں کہاں ہے وہ، لیکن خواب ایسا دیکھ گیا کہ صاحب خواب دیکھا، لوگوں نے مجھے الیکشن میں اٹھا دیا اور میں جیت گیا، گھوڑے پر لوگ میرے مالا ڈال رہے ہیں، میں پردھان بن کے آ گیا۔ خواب دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تو سارا خواب جیسے ہی آنکھ کھلی، صبح کو محسن بھائی نے آواز لگا دی، اٹھو بھائی اٹھو، گھاس کرنا ہے نا۔ ارے بھائی تینے تو یار غلط ٹائم پر اٹھا دیا، اگر 2 منٹ اور رہ جاتا تو میں شپت لینے والا تھا، حلف لینے والا تھا، یار مجھے تو مکھیہ منتری کا آفر مل رہا تھا، اگر 2 منٹ کا مسئلہ تیرا، تجھے کیا بگڑ جاتا اگر تو 2 منٹ کے بعد کم سے کم میں شپت تو لے لیتا۔ یہ ہے خواب۔ اس کا یقین آنکھ کھلنے کے بعد آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اگرچہ میں پردھان منتری بن گیا تھا، اگرچہ میں بہت بڑا ادھوگ پتی، اگرچہ میں یہ اور یہ بن گیا، لیکن آنکھ کھلی اور ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب بتائیے سونے والے نے جو کچھ دیکھا، آپ نے بھی نہ جانے کتنی دفعہ کیا کیا دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو جاتا ہے جیسا آپ نے آنکھ بند ہونے کے بعد خواب میں دیکھا؟ بولو، اس خواب کی چیز میں سے کوئی چیز آپ کے ہاتھ کبھی لگی ہے؟ نہ ہاں کر رہے نہ کر رہے، نہیں لگی نا، جیسے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ، افسوس اور ہونے لگ گیا، یار مزہ آ گیا تھا۔ یہ تو وہ دور ہے زندگی کا جس کا یقین آنکھ کھلنے کے بعد آ رہا ہے۔ پلے پڑ گئی، یہ ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب آدمی نے دیکھا آنکھ کھول کر، جس کا یقین اسے مرنے کے بعد آنکھ بند ہونے کے بعد آئے گا۔ اب ہماری آنکھ کھلی ہوئے ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ارے اصل مقام ہمارا جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں، اصلی مقام ہمارا جنت ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے جنت ہی سے تو بھیجا تھا، بولو کہاں سے بھیجا تھا؟ جنت سے بھیجا تھا نا۔ ہم انہی کی تو اولاد ہیں، اسی لیے تو یہ چٹور پن منہ لگے ہوئے ہیں نا، بکرے مرغے کھاتے ہو، موج مستی کرتے ہو، اے سی اور ایئر کنڈیشن یاد آتا ہے، باقی اور مخلوق تو جنت سے نہیں آئی، تو وہ تو بیچارے آج بھی وہی، کوئی سوراخ میں رہتا ہے، کوئی پانی میں رہتا ہے، کوئی جھاڑیوں میں رہتا ہے، ساری مخلوق تو اسی طرح رہتی ہے۔ یہ چٹور پن اسی کے منہ لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت کی نعمتیں کھاتے پیتے رہتے، موج مستی کرتے، انہیں کسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، انہی کی اولاد ہے، وہ چٹخارے ہمارے اندر بھی اترے ہوئے ہیں۔ نعمتیں تو جنت میں ملیں گی نا، تو انسان تو جنت سے آیا ہے،
لہذا وہ چٹخارے یہی لے سکتا ہے، دوسرا نہیں لے سکتا، کیونکہ دوسرا جنت سے نہیں آیا ہے، وہ نعمتوں سے نہیں آیا۔ لہذا ہم کھوئی ہوئے وقار کو اپنے پائے کہ نہ پائیں، ہم جہاں سے آئے تھے وہاں جانے کی تیاری کریں کہ نہ کریں؟ تیاری کرنی چاہیے نا۔ اللہ نے ہمیں خواب دکھایا، ایک خواب دکھایا تھا، پہلے آدمی سویا، رات بھر سوتا رہا، خواب و خیال میں مگن رہا، آنکھ کھلی تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور ایک خواب اللہ بدل کے دکھاتا ہے، آنکھ کھول کر دکھاتا ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکا ہے، ساری دنیا جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ زمین سے کوئی چیز اگی، بڑی ہو گئی، لہلہانے لگ گئی، اس پہ پھل آ گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ دھوکے کا خواب ہم آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو بڑا ہو گیا پیڑ، وہ جو جوان ہو گیا باغ، وہ جو پھلدار ہو گیا، وہ جو ٹپکے اس سے نکلنے لگ گئے، وہ جو میٹھے میٹھے انگور، وہ جو سیب، وہ جو انار، وہ جو ناسپاتی، وہ جو آم، 72 قسم کے آم جو آپ اور ہم کھا رہے ہیں، یہ جو انناس کھا رہے ہیں، یہ جو لیچی، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ زمین میں تو آپ نے ایک بیج ڈالا تھا، پھر یہ ہری ہری پتیاں، پھر یہ شاخیں، پھر یہ پھل، پھر یہ پھول کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دنیا کو نظروں کے دھوکے میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ زمین کی شکل بدل کر کے اللہ نے انہیں مٹی کی شکل میں پھل دے دیا ہے، مٹی کو پھل کی شکل دے دی ہے، مٹی کو پیڑ کی شکل دے دی ہے، مٹی کو گیہوں کی شکل دی ہے، غلے کی شکل دی ہے، یہ مٹی ہی ہے جسے اللہ نے ہر شکل میں متشکل کر دیا، لیکن یہ ہمارا خواب ہے اور یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ ایک دن لہلہاتا ہے، ایک دن کھیت کٹ کے پھر اسی طرح سے پلین ہو جاتا ہے، اور پھر اسے جوتائی کر کے پھر اسے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جس دن ہم نے اس طرح کی چیزیں آگے بھی دیکھنی ہے کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھول کر کے جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے اس خواب کے بارے میں کہ آپ کی عمر آج کتنی ہوئی، آپ کہیں گے 70 سال ہو گئی، آپ سے کہیں گے 60 سال 55 سال پہلے کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یاد ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے آج بھی ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی سی بات ہو۔ آپ ہی تو کہتے ہو نا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہو، 20-30 سال پہلے کی بات جسے گزارنے میں آپ کو ایک لمبا وقت لگ گیا، لیکن آج گزرنے کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیسا لگا، کہتے ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کی بات ہو، کل کسی بات ہو۔ تو یہ بھی ایک خواب ہے جسے ہم آنکھوں سے کھول کر جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آخری دن جب موت کا دن آ رہا ہو، کوئی کسی سے پوچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کو کیا محسوس کر رہے ہیں، تو یہ وہ انداز اختیار کرے گا بتانے کا جو رات کو سونے والے نے خواب کو بتایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ سب چیزیں میں مالک بن گیا، اسے ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے تیرے پاس کوئی چیز بچی ہی نہیں، یار میں نے تو زندگی کاٹ دی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا 50 سال کدھر گئے، 60 سال کدھر گئے، 80 سال کدھر گئے۔ جب انسان کو آخر میں دریافت کیا جاتا ہے، اسے نہیں پتا کہ تیری زندگی کیسے کٹتی چلی گئی۔ اب گزرا ہوا وقت اسے خواب کی طرح نظر آ رہا ہے، یار اب کیا کروں، وقت تو چلا گیا، موت کا وقت سر پہ آ گیا، آج میں اپنا رکوع صحیح نہیں کر سکتا۔ عورتیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، وہ بھی ذرا غور کرے، وہ بھی سمجھے گی بوڑھیا کہ میں نے تو بہت کانٹے بوئے بہو کے راستے میں نے تو اتنا ستایا، میری بہو مجھے معاف کر دے، میں کل قیامت کے دن اللہ کے در پہ کھڑی ہوں گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں نے تجھے بڑی تکلیف دی۔ لیکن یہ بھی وہ کہہ سکتی ہے جس کے نصیب میں اور جس کے مقدر میں سعادت ہے، ورنہ تو کہاں ہی نہیں یہ تمیز ہے، وہ یہ سمجھتی کب ہے کہ میں نے کوئی ظلم کر دیا ہے،
اور بہو بھی یہ غور کر لے کہ وہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر اس سے معافی تلافی کرے، ورنہ یہ دن سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ تم نے وقت گزارا تھا، میں تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہارا وقت کیسے گزرا ہے؟ حرام کاریوں میں، بدکاریوں میں، لڑائیوں میں، گالم گلوج میں تمہارا وقت گزرا کہ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، بھلے کاموں میں تمہارا وقت گزرا، یا تمہارا وقت سود کھانے میں، سٹے لگانے میں اور شراب پینے میں، نشہ خوری میں؟ آج یہ نشہ بھی ہمارے جوانوں کی فطرت ثانیہ بنتا جا رہا ہے۔ نشہ آور چیزیں ہمارا جوان 16، 17، 18 سال تک کا جوان خوب نشے کی لت میں پڑا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی پتہ نہیں ہے آپ کو، آگے چل کے پتہ چلے گا۔ فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَتَحْتَ رِجْلِكَ فَرَسٌ أَمْ حِمَارُ۔ اور بھائی جب آنکھ کھلے گی پتہ چلے گا کہ گدھے پہ سوار تھا کہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ جب عقل خراب ہوتی ہے، نشہ کرتے کرتے عقلیں جواب دے جاتی ہیں، عقلیں مست ہو جاتی ہیں۔ جو عقل اللہ نے عطا کی ہے ایک جوہر ہے، یہ کامیاب چیز ہے، اسی پہ پوری باڈی کا دار و مدار ہے۔ اگر عقل میں ذرا فتور آ جائے ساری باڈی بیکار ہے، کوئی اسے پوچھنے کو تیار نہیں۔ اور اگر عقل مند ہے، کوئی رنگ نہیں دیکھتا، کوئی اس کی قد کو نہیں دیکھتا، کوئی اس کے کلر کو، کوئی اس کے اونچے اور نیچے کو، کوئی اس کی ٹانگوں کی سلامتی کو نہیں دیکھتا۔ اگر پیر سے معذور بھی ہے اور وہ عقل مند ہے تب بھی وہ مجلسوں میں سردار ہوتا ہے۔ اگر آنکھ سے معذور ہے، عقل مند ہے، تب بھی وہ مجلسوں کا سردار ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عقل ہو۔ عطا ابن ابی رباح ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ عطا، حضرت عطا مکہ مکرمہ میں اور ادھر ادھر بڑے استاذ کہلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے استاد ہیں عطا ابن ابی رباح۔ خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، دیکھ توجہ رہے، میں خاص بات آپ کو اس جملے سے بتاؤں گا کہ عطا ابن ابی رباح وہ شخصیت ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے دور میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں، ما رأیت مثل عطا، میں نے اپنی زندگی میں عطا جیسا مضبوط علم والا شخص دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ لیکن حضرت عطا کیسے تھے؟ حضرت عطا ایسے تھے کہ آنکھوں سے نابینا اور موٹے موٹے، کالے سیاہ، لنجے، پیروں سے معذور، ہر کمی جو ہو سکتی ہے آدمی میں ظاہری اعتبار سے وہ ساری کمیاں موجود تھی۔ لیکن عطا کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام دنیا میں روشن ہے۔ قد کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ان کی عقل اور ذہانت اور ان کے علم کو ساری دنیا یاد کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ نشے کی لت آدمی کو برباد کر دیتی ہے، اس کی باڈی کو برباد کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں کو جو نشے کی طرف متوجہ ہیں، چاہے وہ سگریٹ کے ذریعے ہو، بھر کے پی لیتا ہو کوئی، میں اہل محفل کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے باز رہنا چاہیے۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ آدمی دو خواب دیکھتا ہے، ایک تو سوتے ہوئے دیکھتا ہے، آنکھ کھلنے کے بعد اس پر یقین کرتا ہے، اور ایک جاگتا ہوا دیکھتا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد یقین ہوگا۔ جب وہ مرے گا اور جب قبر میں اتر جائے گا اور جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، اگلے مراحل پر جاتا چلا جائے گا، اتنا ہی اسے احساس ہوتا چلا جائے گا کہ تو نے سب کچھ کھو دیا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا ہے، تجھے بہت کچھ کر کے آنا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہاں پر ہر آدمی کے اعمال کام آئیں گے، اللہ کا فضل آدمی پر اترے گا، اس کے اعمال کی بنیاد پر ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا، اور علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائی، یہ علم کا گہوارہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، آج یہ گہوارہ ہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ کیونکہ
جتنی جسے معلومات ہوگی اتنا ہی وہ عمل کرنے والا بنے گا، اور جب ہمیں معلوم ہی کچھ نہیں ہے تو ہم عمل کتنی چیزوں پہ کریں؟ جب معلوم نہیں تو ہم نماز کو سنت کے مطابق کیسے پڑھیں؟ آپ سے کہا جائے کہ میاں سنت کے مطابق نماز پڑھو، آپ کہیں گے کیا کیا سنت ہے، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا واجب ہے، کیا کیا مستحبات ہے، کیا کیا نماز کے آداب ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے سکھا دیجیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب پتہ ہی نہیں تو عمل کس چیز کے اوپر کرے گا؟ بن پتے کے تو کوئی عمل کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے علم آنا ہر چیز کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ مدرسے علم دین کا گہوارہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے مدرسے ایسے بھی ہوتے ہیں جن مدرسوں میں اردو، عربی، فارسی، قرآن کی تعلیم، اور کچھ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ہندی انگلش لگا رکھی ہے، پرائمری کر رکھی ہے۔ اگر کسی مدرسے میں پرائمری ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی آفر نہیں ہمارے لیے کہ ہمارا بچہ وہاں حفظ بھی کرے گا، قرآن کا حافظ بھی بنے گا، دینداری بھی آئے گی اور پرائمری کی تعلیم بھی آئے گی۔ پرائمری تک تو ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ذہنی اعتبار سے ان اداروں میں مسلمان بھی بنائیں گے، اور ان اداروں سے ہمیں موجودہ دور سے لڑنے کے لیے، لڑنے کا مطلب ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے نہیں، بلکہ موجودہ دور کے چیلنجوں کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت بھی مل جائے گی۔ اور اب ہم پرائمری تک اور حافظہ قرآن کریم تک اور جو ضروری دینی مسائل ہیں ان تک پہنچنے کے بعد جس اسکول میں بھی جائیں گے انشاءاللہ پھر وہاں پر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا، دھرم محفوظ رہے گا، شخصیت محفوظ رہے گی، تشخص محفوظ رہے گا، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے سے شروع سے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم، دین کی تعلیم دے دیں، اور اسی کے ساتھ کچھ عصری اور موجودہ دور کے اعتبار سے تقاضے رکھنے والی تعلیم بھی دے دیں۔ اگر کسی مدرسے میں ایسا نظام ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اس مدرسے میں ایسا نظام ہے، سنا ہے کہ ایسا ہے، تو پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیے، اور یہ مضبوطی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ آپ کا نصیب ہے بلند جو آپ کے یہاں ایسی تعلیم ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس دور میں عقیدے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ عقائد کا مطلب کہ ہمارا یقین اللہ پر ہو، دنیا پر نہ ہو، ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرنے والا ہو کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے، اللہ کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کو سرنڈر ہونا ہے، ہیچ ہے ساری دنیا اللہ کے سامنے۔ دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور دین کی اوقات یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا دنیا کو فنا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا عقیدے کے مقابلے پر کوئی ویلو نہیں رکھتی۔ ہمارے بچے اس یقین کو حاصل کرنے والے بنے کہ اگر دنیا ہمیں لالچ دے، دنیا کہے کہ ہم تمہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت دیں گے، تمہیں بنگلے دیں گے، کوٹھیاں دیں گے، اچھی شادی کرا دیں گے، تمہیں ایسے اور ایسے مدد دیں گے، آؤ ہماری طرف آ جاؤ، تو پھر ایک مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے، اور مضبوط اللہ پر عقیدہ رکھنے والے کی پہچان یہ بنے کہ آپ دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر، بھوکے رہ کر